لا إله إلا الله لا إله إلا الله tawheed-sunnah.com إلا الله لا إله إلا इस वेबसाइट पर मुलाहिजा फरमाइए मुमताज उलमाए कराम की तकारीर, दर्स कुरान और हदीस, इस्लामी कुतुब का वसी ज़खीरा, फिरक़े बातिला से मुनाज़रे और बहुत कुछ। اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يهتدي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحليم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين
الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هما إلي من الريحان على الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسين مني وأنا الحسين. حسين اسمة من الأسماء، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: باطل حسین نے کرتے جدا بتا دیا. باطل حسین نے کرتے جدا بتا دیا. خدا مرحبا سوکھا جواب کتا دیا. ذات حسین گویا دیکھو کوفہ والوں نے لکھ کر آنے رسول کو بلایا تھا، ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا، اور جب سرکار پیغمبر کوفہ میں وارد ہو گئے تو پھر یہ لوگ پلٹ گئے اور غداری کی، مال کی لالچ میں آ گئے، عبید اللہ ابن زیاد کی دھمکیوں میں آ گئے، جیسا کہ میں نے گزشتہ سال یہ پوری تفصیل آپ کو سنا دی ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے شاعر
نام وہ فتنہ بھی یہ ہوا سارے کتے بچے ہو سارے کتے بچے یہ قربانی کی سکھ پیغمبر، یہ کوئی ناٹک نہیں تھا، یہ کوئی بھوائی نہیں تھی، یہ کہیں شوٹنگ نہیں اتر رہی کہ جیسے بناوٹ ہوتی ہے فلم کی شوٹنگ میں، وہ اس کو مار رہا ہے، وہ اس کو مار رہا ہے، وہ اس کو شوٹ کر رہا ہے، خون نکل رہا ہے، تڑپ رہا ہے، حقیقت تھی۔ کربلا کوئی فلم نہیں ہے، یہ کوئی فلم نہیں، یہ حقیقت تھی، اس کو فلم میں نہیں اتارا جا سکتا۔ مجھے کہا بھی گیا کہ آپ آئے بمبئی میں ٹھہریں، اتنا آپ کا انتظام یہ ہے، آپ بولتے جائیں، ہم اس کو لکھتے جائیں، اتارتے جائیں، اتنے ہزاروں آپ کو دیں گے، یہ فلم میں نہیں ہے، یاد رکھنا، یہ حقیقت ہے۔ کسی چوپڑی کے لیکھک نے اس کو ناٹک لکھ دیا، کربلا ایک ناٹک، تو کل اٹھ کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے فرزند کے گلے پر چاقو چلایا، جس کو قرآن کہہ رہا ہے، اس کو بھی وہ ناٹک ہے، ناٹک ہے۔ اور کل اٹھ کر کوئی دین کا دشمن، کوئی خبیث، کوئی بدباطی اسلام کو بھی ناٹک ہے، اسلام ایک ناٹک ہے، یہ حقیقت ہے۔ اسی لیے دنیا آج تک نہیں بھولی، اور آج سارے پیغمبر کو یاد کرنے والے ہزاروں اللہ کے بندے ہیں جو ان کی یاد مناتے ہیں صحیح طریقے پر۔ جو یہ مجمع مجھے نظر آ رہا ہے، جو یاد مناتے ہیں، یہاں ماتم بھی نہیں ہوگا، اور یہاں اسٹیج پر کسی بھی کھیلی جائے گی، ہاں وہ حقیقت سنائی جائے گی۔ کل بھی آپ نے سنا مجھ سے، یہ کوئی ناٹک نہیں ہے۔ سارے جوان کتے مچھلی نقشہ
محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، حاضرین جلسہ، سننے والی مائیں بہنیں بیٹیوں، قرآن پاک کا چوتھا پارہ سورہ آل عمران، جس کی آیت میں نے کل بھی پڑھی تھی، آج بھی پڑھی، آج کی مجلس میں اس آیت کا ترجمہ کر دوں. اور یہی آیت کیونکہ نواز رسول کی زبان پر تھی کربلا کے میدان میں، رات کے سناٹے میں، دوست اور دشمنوں کی صف کے بیچ میں سکھتے پیغمبر یہ آیت کو بار بار پڑھ رہے تھے، کیونکہ اس آیت کا مضمون بھی ایسا ہی ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ. اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہرگز کفر کرنے والے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا ڈھیل دینا ان کو بہتر ہے. ان کے جو مومن نہیں ہے، ایمان کی نعمت سے محروم ہے، اور پھر ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں. مال کی کثرت ہے، اولاد کی کثرت ہے، کوٹھی بنگلوں کا ہونا ہے، کروڑ ہر کروڑ روپے کے سودوں کا ہونا ہے، یہ ان کے حق میں بہتر ہے، ایسا نہ سمجھے. انما نملی لہم، یہ ڈھیل ہم ان کو کیوں دیتے ہیں؟ مال میں، اولاد میں، اسباب میں، کوٹھی میں، بنگلوں میں، رہائش کے سامان میں. یہ ڈھیل ہم ان کو اس لیے دیتے ہیں تاکہ گناہوں پر گناہ کرتے رہیں. پتنگ تو اڑائی نہیں ہے، لیکن پتنگ اڑانے والوں سے سنا ہے کہ جب کسی کی پتنگ کاٹنی ہوتی ہے تو پہلے ڈوری ڈھیلی چھوڑنی پڑتی ہے. تو وہ سامنے والا بڑا خوش ہوتا ہے کہ یار میرا دوست آیا ہے آج، وہ پیش لڑا رہا ہے اپنی پتنگ کا میری پتنگ کے ساتھ، وہ ڈوری چھوڑ رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ میرے حق میں بہتر ہے، مگر پھر وہ کھینچ مارتا ہے بات، اور اس طرح مارتا ہے کہ وہ سامنے والے کی پتنگ کو کاٹ دیتا ہے. پتنگ تو اڑتی رہتی ہے، ویسے بھی تو نظر آتی ہے، آنکھوں پر کہاں پٹی باندھے 14 جنوری کو، سب کے سبھی بندر نظر آتے ہیں اوپر بیٹھے ہوئے. آپ کے صورت میں غالباً یہ تہوار نہیں ہوگا میرے خیال سے. یہ بھیڑواڑا ہمارے بڑودہ میں ہے، احمد آباد میں، بھروچ میں ہے، شاید سورت میں نہیں ہے، میرا خیال یہ ہے. یہ 14 جنوری من تشبہ بقوم فہو منہم، میرے آقا نے فرمایا جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی، کل قیامت کے دن اس کا شمار بھی اسی قوم میں سے ہوگا. وقت برباد، پیسہ برباد، دھوکہ، اور اولاد بھی برباد ہے نا. اب تو چھپرے سے گرتے نہیں تھے، اور ایسا گرا جھگ لے کر کہ سر پاؤں پھٹا اور تڑپ کر کے مر گیا. کسی کا گلا کٹا ڈوری سے، رسی سے. تو ڈھیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو ہم کفر کرنے والوں کو ڈھیل دے رہے ہیں، مال میں، اسباب میں، بنگلوں میں، تو یہ اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں. یہ ان کے مقبول عند اللہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ دنیا اور مال اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں. اسی لیے تو حدیث پاک میں آتا ہے، سورج والوں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ دنیا اور ما فیہا، اس کی قدر اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ تعالیٰ کسی کافر اور منافق کو ایک گھونٹ پانی پینے کا تک نہ دیتا.
مگر دیا اللہ نے. ہم کہتے ہیں بہت دیا ہے، اللہ تو کہتے ہیں میں نے تھوڑا دیا ہے ان کو. میں تو اتنا دینے والا تھا، اتنا دینے والا تھا قرآن میں کہ ان کی گھر کی چھتیں، دروازے، سیڑھیاں سونے کی، چاندی کی میں بنانے والا تھا اللہ کے. مگر اے ایمان والو، ہمیں تمہارا ڈر تھا کہ تم لال طبقہ ہوگے ان کے بنگلوں کو دیکھ کر، ان کی گاڑیوں کو دیکھ کر، ان کی سونے اور چاندی کی چیزوں کو دیکھ کر. اللہ کہتے ہیں میں تو اتنا دینے والا تھا. الذین کفروا کو، الذین نافقوا کو، مگر تم لال طبقہ تھے اور تم بڑی حسرت بڑی نظر سے دیکھتے کہ اچھا اللہ نے ان کو اتنا دیا اور ہمارے پاس کچھ نہیں. ٹوٹے سائیکل ہوگی، اس کی چین پتہ نہیں ایک دن میں 5 مرتبہ اچھل جاتی ہے. دوسری سائیکل بھی تو سیکھنے کی ہے، وہ چین اتر جاتی ہے. پہلے ہم بڑودا میں سائیکل ہی چلایا کرتے تھے، سائیکل چلاتا تھا. وہ تو اب پھر دھیرے دھیرے لیونا آیا، اب اسکوٹر آیا. بس اب اسکوٹر کے طرف پہنچ ہوئی ہے. آپ دعا فرمایا جس سے آگے سے نکلنا نہ پڑے، سمجھ گئے؟ اسکوٹر برابر ہے. اور جو ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ ایکٹی والے لوگ کہ تمہیں وہ ٹھیک مارنے نہ پڑے، تو ایکٹی والی یا آسانی سے چلا سکتا. بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، مجھے تمہارا ڈر تھا کہ تم مرتد ہو جاؤ گے، اسلام سے پلٹ جاؤ گے، تم اپنا رشتہ مجھ سے توڑ دو گے کہ اللہ نے ہم کو تو کچھ دیا ہی نہیں. نقد رحمت اللہ علیہ، اللہ نے ہم کو تو کچھ دیا ہی نہیں اور یہ سب کچھ ان کو ہی دے دیا. یہ کوٹھی، بنگلے، گاڑیاں، اور ایک فون کیا 1 کروڑ کا سودا ہو گیا، ایک فون کیا تو 30 لاکھ کا سودا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے نزدیک مقبول ہونے کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ دنیا اور دنیا کا مال، اسباب، یہ ہمارے یہاں ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں. ایسا ہوتا تو میں نہ دیتا، مگر میں نے دیا. وہ شاعر نے کہا اگر مالو سلوت ہو مگر مال بہت ہو، اگر مالو سلوت ہو مگر مجھے اسے مار ہوا ہے. اسی لیے جو حدیث میں ہے اللہ کو یاد کرنے والا زندہ ہے اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ مردہ ہے. حدیث میں اسی یہ اللہ کو یاد کرنا، یہ اللہ کا ذکر ہے. دین کی باتیں سننا، قرآن کی باتیں سننا، اللہ والوں کی باتیں سننا، اہل بیت کی باتیں سننا، یہ ذکر میں شامل ہے. یہ ذکر ہے. یہ پورا 1 بجے تک جو آپ یہاں بیٹھے رہو گے یہ ذکر میں لکھا جائے گا. یاد رکھنا، دیکھو مائک میں بول رہا ہوں، یہ ذکر میں لکھا جائے گا. یہ ذکر کر رہے ہیں. محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اگر محمد تو پھر چند دن پہلے مدینہ المنورہ میں تھا، مسجد نبوی میں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں تھا، حضور کے روضہ مبارکہ میں سنہری جالیاں سامنے تھی، آج سورج میں بیٹھا ہوا ہوں، باغا تلاؤ میں منظر وہی ہے ابھی میں نظر کے سامنے مسجد نبوی کی طرف اشارہ ہے، ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، نظر کے سامنے جنت مدینہ بفضل تعالی، یہ سب مالداروں کا مجمع ہے، یہ سب مالدار، ایمان والا مالدار ہے، قسم خدا کی میں قسم کھا کر کہتا ہوں سورت والوں اب بھی سب ہے تو ایمان والا مالدار ہے، کروڑ روپے کی دولت اور مایا اس کے سینے میں موجود ہے، اہل بیت کی محبت اس وقت ہمارے سینوں میں جلوہ در ہے، کیا یہ معمولی دولت ہے؟ یہ کوئی معمولی دولت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم دھیرے دے رہے ہیں مال کے اعتبار سے، یہ اس کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں، جیسے ایک ایمان والا غریب ہے، جھونپڑے میں رہتا ہے، چھپے کے نیچے گرمی میں چٹنی روٹی کھاتا ہے، ٹوٹی ہوئی سائیکل چلاتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے پریشانی، کبھی مصیبت آ گئی، بیماری پر کبھی حالات آ گئے، تو یہ مردود ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ یار اللہ کے نزدیک کتنا مردود ہے، اس کو ایک مکان بھی اللہ نے نہیں دیا، مکان ہے وہ بھی چھپرے والا ہے اور وہ بھی سونا لگا پر کھانے ہے، رات کو بارش کا پانی گرتا ہے تو پلنگ ہٹاتا ہی تھک جاتا ہے، کبھی پلنگ یہاں ہٹاتا ہے تو پھر بارش گرتا ہے، پھر پلنگ وہاں ہٹاتا ہے تو پھر بارش، کگارے رکھتا ہے، کپڑے رکھتا ہے، بارش کا پانی بھرتا ہے، یہی حال ہوتا ہے۔ ہمارا بھی کسی زمانے میں یہی حال تھا، بارش گرتا تھا، کپڑے رکھتے تھے، کگارے فجر تک یہ حال رہتا تھا۔ یہ مردود ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ اس کو اللہ نے وجود نہیں دیا۔ پریشانی اللہ تبارک و تعالی مقدرات پر دیتے ہیں، کسی کے مقدر میں اللہ نے روزی لکھی ہے اس کو روزی زیادہ ملتی ہے، کسی کے مقدر میں کم ہے اس کو کم ملتی ہے۔ اب
کم روزی والا زیادہ مال والے پر حسد نہ کرے. اب وہ حسد کا ایک دروازہ کھلا. شیخ حضرت مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی رضی اللہ عنہ حضرت فرمایا کرتے تھے سہارنپور کسی مالدار کو دیکھو کہ وہ دیندار ہے, غریبوں کی خبر رکھتا ہے, مال کو مسجد مدرسوں پر لگاتا ہے, اس کے مال میں برکت ہونے کی دعا دیا کرو. شیخ فرماتے ہیں اس کے مال میں برکت کی دعا دیا کرو. یہ کوئی حسد کی چیز نہیں ہے. جس کو ملا مقدر پر ملا, مقدر پر ہے. یہ حقیقت کے اندر جو یہ لکیاں ہیں نہیں ریتیاں, دیکھو اس پر بھی موقوف نہیں ہے. بعض مرتبہ آدمی یہ ریتیاں دیکھتا ہے دیکھو کتنا مال ہے میرے مقدر میں, اب سیدھا سیدھا بیٹھنے دیتا ہے. جو ہے وہ بھی چاہے گا یہ ریتیاں دیکھے گا. جو ہے یہی ہے اور سماج اور دیکھنے کا اللہ کا شکر, اللہ کا شکر. مالداری کسی کا نام ہے, ہر حال میں اللہ سے راضی, کسی کا نام مالداری ہے. ہر حال میں اللہ سے راضی. الصبر والسماح, میرے آقا نے مومن کی نشانی بتا دی ہے. الصبر والسماح, جتنا مال حاصل ہے اس پر راضی اور سخاوت کرے. جتنا ہے اور جتنا نہیں ہے سامنے والی کے پاس ہے تو صبر کرے, اس پر حال نہ ٹپکائے, اس پر حال نہ ٹپکائے, بلکہ صبر کرے. صبر والسماح, میرے آقا نے فرمایا یہ مومن ہونے کی نشانی ہے. ایمان نہیں تو مصیبتوں کا آنا یہ منظور ہونے کے لیے نہیں ہے. بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ مقدر میں لکھ دیتے ہیں, مصیبت آتی ہے. آل رسول پر یہ مصائب آئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کون سے گناہ کیے تھے؟ یہ پورا مجمع جتنا یہاں بیٹھا ہے, کوئی ایک بھی ماں کا لال ایسا بیٹھا ہے جو پہلے بیٹھ کا دشمن یہودی لوٹی اور پارسی کا آدمی جو اس سے پہلے کہ ہاں حضرت حسین نے یہ گناہ کیا تھا جو سزا نہیں دی. نہیں, مقدر میں اللہ نے لکھا تھا کہ ایسے نوازیں تمہارے نانا جان کی جو شہید ہونے کی تمنا ہے وہ تمنا بھی میں تمہارے ذریعے سے پوری کروں گا. میں اپنے نبی کی گردن کو تو بچا لوں گا, تو اسی لیے حضور کی گردن پر کسی کی تلوار نہیں چلتی. حدیث میں بخاری شریف کی حدیث, اللہ کی سخت لعنت ہو اس شخص پر جس کو نبی نے مارا ہو. بخاری شریف کی حدیث ابھی 3-4 دن پر ہی گئی. اللہ علیہ من قتلہ رسول اللہ, اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر کہ جس کو کسی نبی نے مارا ہو. اب نبی کس کو ماریں گے بھائی بولو؟ جو کٹر دشمن ہوگا اسی کو ماریں گے. نبی دنیا میں مارنے کے لیے آتے ہیں کہ دل جوڑنے کے لیے آتے ہیں؟ بولو بھائی, دل توڑنے کے لیے. یہی وجہ ہے میرے آقا نے پوری زندگی کسی پر تلوار نہیں چلائی, کسی پر نہیں. غزوہ احد میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں حضور کی تلوار تھی, تو سامنے ہندا ابو سفیان کی تھی. وہی تلوار ابو سفیان, سمجھ گئے نا, وہ 2 خاندان بتائے میرے کئی. یہ ابو سفیان ہندا ان کی بیوی حضور کی کٹر دشمن, اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس نے کچا کلیجہ چبایا تھا وہ ہندا. وہ سامنے آ گئی. ابو دجانہ نے تلوار اٹھائی مگر پھر رک گئے کہ نہیں, یہ حضور کی تلوار ہے, یہ کسی عورت پر نہیں چل سکتی. دیکھا آپ نے, یہ کسی بچے پر نہیں چل سکتی,
یہ کسی بے قصور آدمی پر نہیں چل سکتی، کسی بے قصور پر نہیں چلے گی، حضور کی تلوار ہے۔ اللہ کے نبی دنیا میں مارنے کے لیے، دشمنی پھیلانے کے لیے نہیں آئے۔ ایک بدبخت ایسا نکلا جس کو اللہ کے نبی نے نیزہ مارا، وہ ایک ہی ایسا نکلا، امیہ بن خلف، امیہ بن خلف کا بھائی، جو گھوڑا پالتا تھا اور گھوڑے کو اچھے دانے کھلاتا تھا اور گھوڑے کو پچکارتا تھا روزانہ۔ گھوڑا پالنے والا پچکارتا ہے، اس کی گردن پر ہاتھ پھیلاتا تھا نا، اور دانے کھلا کر کہتا تھا یہ گھوڑا اس لیے پال رہا ہوں کہ اس پر بیٹھ کر ایک دن میں محمد کو قتل کر دوں گا۔ تو عمر نہیں ہوگا، میرے آقا کے کان میں ایک دن یہ جملہ آ وہی رحمت والے آقا جن کا بیان آپ نے کل بھی سنا، اليوم یوم الملحمہ من دخل دار ابی سفیان فہو آمر، وہی رحمت والے آقا کان میں یہ جملہ آیا۔ حضرت نے اتنا کہا کہ انشاءاللہ میں ہی تجھے ماروں گا، تو مجھے نہیں مار سکے گا، میں ہی تجھے ماروں گا۔ تو ایسا ہی ہوا، جنگی عہد میں ابی بن خلف آیا، حضرت عمر حضرت بکر صدیق اٹھے بھی حضور کے ساتھ میں تھے، یہ شیخین ہے نا، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آج وہی دعا کروں گا کہ اللہ آج کا جلسہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے اللہ قبول فرما دو۔ آمین کا حضور ہے، آمین بولو گے حضور سے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کو جاننے والا مجمع ہے، الحمدللہ۔ حضرت عمر ابن خطاب، حضرت عثمان ابن عفان، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام شافعی نے کل کہا نا کہ حافظی ہونے کا مطلب اگر یہ ہو کہ اہل بیت سے محبت ہو، تو امام شافعی نے کہا تھا کہ اے دنیا والو تم سب گواہ رہنا، میں سب سے پہلا رافضی ہوں۔ اور امام شافعی کیا اہل بیت کی محبت ہونی چاہیے، ضرور ہونی چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق کو ڈاؤن کر دیں، ان کی توہین کریں، حضرت عمر کی توہین کرے، حضرت عثمان کی، دوسرے صحابہ کی، نہیں، یہ ساتویں رشتے سے دونوں۔ حضرت ابوبکر صدیق آگے بڑھے ابی بن خلف کو مارنے کے لیے، حضور نے کہا ابوبکر بیٹھ جا، آنے دو اس کو، قریب آنے دو، بیٹھ جاتا ہے۔ تو ابی بن خلف اور قریب آیا تھا، حضرت فرمایا آنے دو، آنے دو، قریب بیٹھ جاتا اور قریب آیا۔ وہ حضرت کو مارنے گیا، مگر اللہ کے پیارے نبی نے ایک ہی بندہ بس کرا، ناک بن گئی، تھم گیا، منہ کے بل گر گیا، چلانے لگا، لوگوں آگ جل رہی ہے میرے بدن میں۔ اس کے رشتے داروں نے کہا کہ اتنی معمولی مار لگی ہے پھر بھی رو رہا تو تو کیسا بہادر ہے؟ تو کہنے لگا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ مار کس نے ماری ہے مجھے، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا ہے۔ قسم ہے لات العزیٰ کی، جو تکلیف ابھی مجھے ہو رہی ہے وہ تکلیف اگر پورے حجاز والوں پر بھی تقسیم کر لی جائے، سب طرف بیٹھ کر جان لے جائے، مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ محمد عربی کی مار ہے۔ میرے آقا نے کسی کو نہیں مارا،
بلکہ ابو دجانہ کو تلوار بھی تھی یہ کہہ کر کہ تلوار کا حق یہ ہے کہ اس کو کسی بے قصور کے اوپر مت چلانا. جس پیارے نبی نے ابو دجانہ کو یہ کہہ کر تلوار بھی تھی، اسی امت کے چند منافقوں نے اپنی آباد تلوار سے نبی کے پیارے نوازے کو شہید کر دیا. بالکل کوئی قصور نہیں. اچھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرسی چھیننا چاہتے ہو ایسا بھی نہیں ہو. پالگڑھ کے پاس ایک گاؤں ہے، وہاں میرا بیان ہوا پالگڑھ کے پاس. تو ان محرم کا بیان تھا، کچھ باتیں میں نے کہی تو کچھ مسلمان آئے داڑھی والے، انہوں نے مولوی صاحب ہم وہاں تم نے وقت برباد کیا. اتنی دیر میں اور کوئی بیان سنایا ہوتا تو اچھا ہوتا. اصل بات یہ ہے کہ حسین کو جانا ہی کیوں پڑے گا. دیکھا وہ نتیجہ نکال کے یہ نکالا اس نے. کرسی لینے گئے اور یہ معاملہ ہوا تو سیدھی بات ہے. میں نے کہا توبہ کر، مجھے کیا پتا کہ اس گاؤں میں تجھ جیسے بدبخت بھی رہتے ہیں، ورنہ کیوں آتا بیان کے لیے. اسی لیے میں نے وہ گاؤں کا نام نہیں لیا تم کو. مجھے بھی ڈر ہے سورج والوں سے کہیں صبح کی فلائی رانی نہ پکڑے دیکھو. میں اگر نام لے لوں مجھے نہ پتا کون سا گاؤں ہے وہ اگر کی فلائی رانی ہے. اور میرے خیال سے بات تو شاید اتنے جوش میں ہوں گے کہ 5:30 بجے کا بھی گاڑی کو انتظار کریں گے. ہاں ہمارے نثار بھائی واگ وکیل والوں کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. بائی روڈ کہہ رہے ہیں پیچھے سے، بائی روڈ سیدھی بات ہے. پھر میں نے بات کے میں کہا جانے. اس لیے یہ جلسہ رکھنے والے سرکل کو میں مبارکبادی دیتا ہوں کہ جنہوں نے یہ جلسے رکھے اور آگے رسول کے موضوع پر رکھے اور اللہ والوں کو ایمان والوں کو جمع کیا اور دعوت دی ہے. میرے بھائیوں یہ کرسی کا جھگڑا نہیں تھا. آگے رسول لڑنے کے لیے نہیں نکلے تھے، کرسی لینے کے لیے نہیں نکلے تھے، یزید کو پیغام حق دینے کے لیے نکلے تھے کہ پہلے تیرے اندر کچھ خرابیاں ہیں وہ خرابی نکال دے، پھر جو مسلمانوں کا امیر بن سکتا ہے. یہ کرسی کا جھگڑا نہیں. تو اللہ نے مقدر میں لکھی تھی یہ شہادت، اور شہادت کتنا بڑا درجہ ہے. ابھی آپ نے ہمارے لڑکے سے سنا، ہمارے بچے نے سنا، بلکہ ایک موقع پر حضرت مولانا سید اسعد مدنی نور اللہ مرکزہ بڑودا میں بیان تھا. حضرت ایک بات بیان تو وہ تو لمبی بات ہے، بات میں یہ بات آئی کہ شہید ہو جانا حضرت ہے بہت بڑا درجہ ہے اللہ کے یہاں. نبوت کے بعد رسالت کے بعد سب سے بڑا اگر کوئی درجہ ہے تو شہید ہونے کا ہے، جو اللہ ہر ایک کو نہیں دیا کرتے ہیں. خود کچھ شخصیتیں ہوتی ہے جن کو اللہ یہ مقام دے دیتا ہے، اسی میں ہمارے نبی کے پیارے نوازے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ڈھیل ہم ان کو دے رہے ہیں تاکہ گناہ زیادہ کریں اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہو. ایسے موجودہ کچے
پکے سب ملے جلے رہے، مخلص اور منافق ملے جلے رہے نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ کچوں کو الگ کر دے گا اور پکوں کو الگ کر دے گا۔ روٹی کھانے والا قوم اور حقیقت میں ساتھ دینے والا قوم، تو کچھ گلاب جامن کھانے والے بھی آلے رسول کے ساتھ ہو گئے تھے، کچھ راستے میں بھی واپس ہو گئے، 72 کا قافلہ رہ گیا تھا، سمجھ گئے، جو کربلا کے میدان میں آیا تھا 72۔ اللہ تعالیٰ حالات لائیں گے اور حالات لا کر آزمائیں گے کہ کون حق پر جمتا ہے، کون ہٹ جاتا ہے، کون حق والوں کا ساتھ دیتا ہے، کون ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ حدیث کو طیب سے الگ کر کے رکھے گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اور اللہ تعالیٰ غیب کی خبر ہر ایک کو نہیں کرتے۔ سمجھ رہے کہ کچے کون کون ہے، منافق کون کون ہے، تو اللہ وہی کے ذریعے سے بتا دے کہ بھائی وہ منافق ہے، وہ منافق ہے، وہ اس کے ذرا کھیلتے رہیو، بچتے رہیو۔ تو اللہ کہتے ایسا نہیں ہے، میں وہی ہر ایک سے نہیں اتاروں گا، ہاں اپنے رسولوں کو چن لوں گا، ان کو میں غیب کا علم دوں گا، وہ بھی جتنا میں چاہوں گا اتنا دوں گا۔ متفقہ مسئلہ ہے، حضور کو غیب کا علم تھا اتنا جتنا اللہ نے دیا تھا، کوئی عالم کا اختلاف نہیں، کسی کا نہیں۔ اب واپس سے چھاپی تک چلے جاؤ گا، کسی کا اختلاف نہیں۔ حضور کو غیب کا علم تھا جتنا اللہ نے دیا تھا، اس لیے حدیثوں میں واقعات ہیں۔ اب میں وہ واقعات کو ذرا چھوڑ رہا ہوں، سمجھ گئے، ورنہ وہ پورا نہیں ہوگا آج بھی، آج تو پورا کر ہی ہوں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو چن لیتے ہیں اور ان کو پھر غیب کا علم وحی کے ذریعے سے دیتے ہیں۔ تو تم پیغمبروں پر اللہ پر ایمان لے آؤ، اختلاف مت کرو۔ یہ آیت آل رسول کی زبان پر کربلا کے میدان میں بار بار آ رہی ہے، تو یہ بھی ایک امتحان ہے۔ توحید-سنت.com میدان کربلا میں لڑائی جاری ہے، جمعہ کا وقت ہے، نماز کا وقت ہوا، آل رسول نے کربلا کے میدان میں نماز نہیں چھوڑی، صلاۃ الخوف کے طریقے پر نماز ادا کر لی، وہ 2 ٹکڑی بنائی، جیسا کہ کل آپ نے سنا مجھ سے۔ آپ کے ساتھیوں میں سے ایک اور نوجوان حضرت حنظلہ بن اسعد شیبانی، یہ میدان کربلا میں آیا اور یزیدی لشکر کو للکارا، یا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد مثل دأب قوم عاد ونوح والذین من بعدهم فاللہ یريد ظلما للعباد، یا قوم لا تقتلوا الحسین فیسحقکم اللہ بعذاب۔ للکار نے کہا حضرت حنظلہ، اے لوگوں، مجھے ڈر ہے تم پر کہ کہیں عذاب والے دن اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، وہ عذاب تم پر نہ آ جائے ابھی کربلا کے میدان میں۔ کہیں آندھی ہوا چلی تھی عذاب میں، اللہ نے اتنی تیز آندھی بھیجی تھی کہ ان کی پکی پکائیں ڈھیر اڑ گئی، ہوا اڑا دی گئی، گھوڑے بھاگ گئے، خیمے کے پردے پھٹ گئے، خیمے اڑ گئے، اور ادھر سے ابو سفیان اور پورا لشکر جو مکہ کا آیا تھا وہ بت کی جے ہو، بت کی جے ہو، وہ بھاگا کہتا ہوا۔ حضرت حنظلہ نے وہ عذاب یاد دلایا،
مجھے ڈر ہے کہ جو عذاب آزاد کے دن نازل ہوا تھا اور قوم عاد اور قوم ثمود پر کہ آسمان سے گرم گرم انگارے برسے تھے، سینے پھٹ رہے تھے، زبان کھینچ کر باہر آ رہی تھی، اور جو قومیں ان کے بعد گزری ان پر جو عذاب آیا آج کہیں تم پر وہ عذاب نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر ظلم کا ارادہ کرنا نہیں چاہتے ہیں، اور پھر فرمایا اے لوگوں نواسے رسول کو قتل مت کرو، ان کے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگین مت کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب نازل کر دے گا اور تمہاری جڑوں کو کاٹ دے گا۔ حضرت حنظلہ کچھ اور بھی کہنے کو تھے، مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حنظلہ کو پیچھے کھینچ دیا۔ حنظلہ بس کر، حنظلہ بس کر، اللہ کی رحمت نازل ہو جس پر تیرے خاندان پر دو۔ یہ لوگ تیری بات پر عمل نہیں کریں گے جبکہ تمہارے شریف بھائیوں کو اپنی تلواروں سے شہید کر چکے ہیں اور ان کے خونوں میں اپنے ہاتھوں کو رنگین کر چکے ہیں، یہ تیری بات پر عمل نہیں کریں گے۔ حنظلہ بس کرو۔ حضرت حنظلہ آگے بڑھنے کو تھے مگر ان کا غلام شوشب یہ آگے بڑھا، اس کا حضرت آپ بھی ٹھہرنے جاؤں، تلوار نکال لی، میدان کربلا میں چکر لگانے لگا اور تلوار نکال کر کہنے لگا اے لوگوں تم نے کون ہے وہ بدباطل جو میری تلوار کے دھار کے نیچے آئے گے اور حباست کا مزہ چکھے اور سیدھا جہنم میں چلا جائے، یا تم نے کون ہے جو اپنی تلوار کی دھار مجھ پر چلائے اور مجھے شہید کا درجہ دے اور سیدھا جنت میں پہنچائے۔ لشکریاں نے شام میں سے چند فوجی اور نوجوان آگے آئے، شہرت کے ساتھ لڑائی ہوتی رہی، خریدین میں صدو آزمائی، تلوار کے وار ہوتے رہے، مگر لشکر کے سامنے ایک نفس سے کیا ہو سکتا ہے؟ شہرت کے جسم کو انہوں نے اپنی تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اب وہ ٹکڑی حضرت امام عالی مقام کی طرف بڑھنے لگی کہ حضرت سہیل بن الخیر اور حرمت یزید یرموزی پھر کل کی طرح سے آگے بڑھے اور جانشاہی کا ثبوت پیش کرتے رہے۔ بزرگوں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت سہیل بن الخیر بھی شہید ہوتے ہیں۔ یہ وہی حضرت سہیل تھے، میں نے گزشتہ سال کہا تھا آپ کو کہ اپنی بیوی کو طلاق دے کے امام حسین کا ساتھ دیا تھا، یہ وہی سہیل ہے، کیونکہ بیوی کو پوچھا تھا کہ تجھے چلنا ہے، بیوی نے نہ کہا کہ میرے نہیں چلنا کربلا۔ بھائی بیویاں ایسی ہوتی ہے کہ ان کو گھی والی کھائی کھانے کا شوق ہوتا ہے، کربلا میرے نہیں چلنا، تو حضرت سہیل بن الخیر نے کہا تو پھر میں جا کر رہوں گا، تجھے اگر نبی کے نواسے کا ساتھ دینا منظور نہیں ہے تو تجھے طلاق ہے، طلاق ہے، یہی تو ہے۔ سہیل بن الخیر شہید ہوئے، حضرت حرمت یزید یرموزی شہید ہوئے، نافع ابن ہلال جملی یہ میدان کربلا میں نکلے، اپنے کندھوں اور بازوؤں کو ہلاتی ہوئی تبختر کی شان سے نکلے اور پھر مقابلہ کرنے والے کو للکارا۔ وہی ٹولی حضرت نافع ابن ہلال جملی پر حملہ کرنے کے لیے ٹوٹی، جوان مرضی کے ساتھ جمے رہے، کئی ایک کو تلوار سے قتل کر کے واصل پر جہنم کرتے رہے۔ اخیر میں حضرت نافع کے دونوں بازو کاٹ دیے گئے، ایک تیر کے شانے پر لگا، خون بہنے لگا، سپاہیوں نے پکڑ لیا، شمر نے دل جوشن کے پاؤں میں لا کر کے شمر کے پاؤں میں جب نافع ابن ہلال جملی کو پھینکا گیا اس نے لات ماری اور کہا نافع دیکھ لیا
کیا حسین ابن علی کو ساتھ دینے کا انجام تم نے دیکھ لیا کہ علی حسین کو ساتھ دینا ہے؟ حضرت ناصر ابن ہلال کھڑے ہو عجیب جواب دیا، فرمایا کمینے اگر میرے پاس وہ سلامت رہتے تو میرے سپاہی کبھی بھی مجھے گرفتار نہ کر سکتے، لیکن اللہ کا شکرانہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہماری موت تم جیسے زمین کتوں کے ہاتھ پر لکھی ہے۔ پھر ناصر نے کہا ہاں میں نے آل رسول کا ساتھ دیا، اتنا دیا کہ تیرے سپاہیوں کو میں نے قتل کیا ہے، میدان کربلا میں ان کی لاشیں تڑپ رہی ہے، اور فرمایا کہ اگر تجھے یقین نہ ہو تو ان کے سینے میں گڑے ہوئے تیروں کو نکال، ہر تیر کے اوپر میرا نام لکھا ہوا موجود ہے کہ یہ ناصر ابن ہلال کا تیر ہے جو نواز رسول کی حمایت میں چلایا ہے۔ شمر لڑی سے یہ جواب برداشت نہیں ہوا۔ شمر نے کہا مجھے جہنم کی آگ میں جلنا پڑے اگر میں تجھے اتنی بری طرح سے نہ ماروں کہ آج تک اسلام میں اتنی بری طرح سے کوئی نہیں مارا گیا ہے۔ تو حضرت ناصر نے جواب میں فرمایا ہاں کمینے یہ صلاحیت کی تیرے ہی اندر ہو سکتی ہے کہ تو اسلام میں بدعات کا موجی رہے اور سنت کے خلاف کاموں کا موجی رہے، یہ صلاحیت بھی بے شک تیرے اندر ہوگی۔ شمر لہیل نے اشارہ کیا اور یزیدی لشکر والے نوجوانوں نے حضرت ناصر پر تلوار چلائے اور ان کو بھی کربلا کے میدان میں ڈھیر کر دیا۔ جوان ایک کے بعد یتیمات کی گئی، شہید ہوتے گئے، سارے دو نوجوان بچے میدان کربلا میں امام علی مقام کے سامنے آئے، شیخ ابن الحارث اور لے آ کر کھڑے ہو گئے اور رونے لگے۔ حضرت سمجھے شاید موت کے ڈر سے رو رہے ہیں۔ دیکھو کیسے بچے تھے، کیسی قوم تھی سورج والوں، وہ کیسے مسلمان تھے اس زمانے کے، بچوں میں یہ جوش تھا۔ حضرت نے فرمایا بچوں غم نہ کرو، تم حق پر ہو اس لیے کہ تم نے آل رسول کا ساتھ دیا ہے، صبر کرو، تم بھی جنت میں پہنچ جاؤ گے جیسے تمہارے اگلے ساتھی پہنچے۔ حضرت ہم موت کے ڈر سے نہیں رو رہے ہیں، ان کو کہتے ہیں بچے، وہ پتنگ چڑھانے والوں کو بچے نہیں کہتے، اور سنیما کی لائن میں ٹکٹ لینے کے لیے کھڑا ہے اور پولیس کے ڈنڈے کھا رہا ہے اس کو بچے رو رہے ہیں کہ آج ہم اپنی جانوں کی بازی لگا کر بھی آپ کو نہیں بچا سکتے۔ حضرت ہماری کمزوری پر کہیں قیامت کے دن پکڑنا نہیں ہوگی، اس پر رو رہے ہیں۔ حضرت ہم دیکھ رہے ہیں کہ دین کے دشمنوں کا لشکر زیادہ ہے اور آپ کے ساتھ ساتھی کم رہے۔ ہمیں اگر یقین نہ ہوتا کہ ہم شہید کیے جائیں گے تو ہم ابھی آگے نہ بڑھتے، لیکن اب ہمیں یقین ہو چکا ہے کہ یہ دین کے دشمن اپنے ہاتھوں کو آپ کے خون میں رنگین کر کے رکھیں گے، اس لیے نکلے۔ دونوں بچے باز کی طرح سے ٹوٹے ہیں، جیسے معاذ اور معوذ بدر کے میدان میں ٹوٹے تھے ابو جہل کے سامنے، وہ بھی بچے تھے
محمد معول، اسی طرح مالک الخیر کربلا کے میدان میں، یہ دونوں یزید بن اختر پر ٹوٹے ہیں. جب تک اللہ نے زندگی رکھی تھی ثابت قدم رہے. دو بچوں سے کیا ہو سکتا ہے؟ اخیر میں یہ دو بچے بھی شہید کر دیے جاتے ہیں. میرے بزرگوں، یہ داستان کربلا ہے. جتنے عام انصار تھے سب شہید کر دیے گئے. اب حضرت کے بھائی اور بھتیجے، یہ چار حضرت علی کے صاحبزادے، چاروں نے مشورہ کیا کہ سارے عوام اور انصار تو ختم ہو گئے، ہم اہل بیت رہ گئے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دیکھتے رہیں اور یزیدی لشکر بھائی سے جسم کو چھلے کر دیں اور کل قیامت کے دن نانا جان کو ہم جواب نہ دے سکیں. بہتر یہ ہے کہ ہم یقین بات دیگر میدان میں نکلیں اور لڑتے رہیں اور اخیر میں جان شہادت نوش کر لیں تاکہ بھائی جان ہمیں دعا دے کر دنیا سے رخصت کرے. چاروں بھائی میدان میں آئے، للکارتے رہے، مقابلہ ہوتا رہا. گمشان کی لڑائی جاری تھی. حضرت عالی مقام نے دیکھا فرات کا کنارہ قریب ہے، 3 دن سے پانی ملا نہیں ہے، حلق کی رگیں خشک ہیں. کھانے والے لاؤ، جب تک چاروں بھائی لا رہے ہیں میں فرات پر جا کر پانی لے آؤں تاکہ اہل بیت نبوت کی لڑکیوں کو اور بچوں کو پانی ملے. میں پانی پی لوں. فرات کے کنارے گئے، ایک کلو بھر کر پانی لیا، پینے کو تھے کہ تیر لگا دو. وہ چلو کا پانی خون سے متبدل ہو گیا. اس کو پھینک کر دوسرا لیا، پھر خون نکلا. خون پینا جائز نہیں ہے. ہاں، عاشق کی نماز کا وضو خون سے ہو سکتا ہے. یاد رکھنا، عاشق کی نماز کا وضو جو اللہ کے عشق میں ہو. پورے والوں کو مسئلہ معلوم ہوگا. جو شہید ہو جائے ان کو غسل لینے کا حکم کیوں؟ کہ دنیا کا پانی ان کے بدن کو نہیں لگا سکتے. دنیا کے پانی سے زیادہ پاک ان کے خون کا قطرہ ہے جو ان کے بدن سے نکلا ہے، جو اللہ کے راستے میں بہایا گیا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری دنیا کا پانی شہید کے خون کو ناپاک کر دے. اس لیے غسل لینے کا حکم نہیں ہے. امام عالی مقام نے جب دیکھا، اتنے میں حضرت زینب پھر چلاتی ہوئی خیمے سے باہر نکلی، کہنے لگی کاش کے آسمان کربلا کی زمین پر پھٹ گیا ہو، کاش کے موت کی زندگی کو ختم کر دیا ہو. امام عالی مقام نے پھر ہونے والی زینب کو دلاسا دیا اور تسلی دی. زینب رو نکال کر امام عالی مقام کی گود میں دیا تاکہ معصوم بچوں کا خوف نہ دین کے دشمنوں کے سامنے آئے اور دل میں رہا آئے. علی اصغر کو امام عالی مقام نے اپنی گود میں لیا، پیار کرنے لگے، پچکارنے لگے کہ ایک کرینے نے توڑ کر تیر مارا جو علی اصغر کے حلق میں پیوست ہو گیا. علی اصغر توڑ رہے ہیں، امام علی مقام نے اٹھایا ہوا ہے، آسمان کی طرف اٹھایا اور یوں کہا پر تیرے نبی کے نوازوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. اے اللہ، ان کی ظلم اور زیادتیوں کو دیکھ اور ان کے ظلم کا ان سے بدلہ لے. اور پھر فرمایا اے پاک پروردگار، تو نے اگر اپنی مدد کو آج ہم سے روک لیا ہے تو جو چاہے کر، ہم تیرے فیصلے پر راضی ہیں. پروردگار تیرے فیصلے پر راضی ہے.
امام علی مقام یہ کہہ رہے ہیں اور علی اصغر ہاتھ میں تڑپ رہا ہے. ادھر چاروں بھائی شہید ہوتے ہیں. آپ کے بھتیجے حضرت قاسم بن حسن انہوں نے دیکھا کہ بھائی جان شہید علی اصغر گھوڑے پر بیٹھ کر میدان کربلا میں ایک قبیلے نے توڑ کر کے تلوار کا وار کیا جو حضرت قاسم کی پیشانی پر پڑا اور قاسم چلا کر یا ہمارا یا ہمارا اے میرے چچا کہہ کر کربلا کی زمین پر گرے ہیں. امام علی مقام دوڑ کر گئے. قاسم تڑپ رہے ہیں. سر کو گود میں لیا. پیشانی پر سے گرد و غبار کو جھگڑ کر اور قریب اللہ تیری آنکھوں کو ٹھنڈی کر دے گا. اے بیٹے قاسم یہ برا وقت آیا ہے تیرے چچا کے لیے کہ آج دوست کم رہ گئے اور دشمن زیادہ ہے. اب بیٹے قاسم کل قیامت کے میدان میں وہ ناپاک ہو جس نے اپنی تلوار سے تیری پیشانی کو زخمی کیا ہے نانا جان کی شفاعت سے محروم رہے گا. بیٹے قاسم صبر کر اب قریب اللہ تیری آنکھوں کو بھی ٹھنڈا کر دے گا. قاسم نے بھی تڑپ تڑپ کر جان دے دی. امام علی مقام نے دیکھا ساتھی سب ختم. اب باری حضرت امام علی مقام کی ہے. آگے کوئی نہیں بڑھ رہا ہے. خاموش کربلا کے میدان میں چلنا تھا. اب کوئی ہمت کرے. اب ابن حجاج سویدی چلا رہا ہے. امام علی مقام آگے بڑھے. جس طرف جاتے تھے لشکریان شام چہرہ پلٹا کر بھاگ نکلتے تھے. ہر ظالم ہر یزیدی لشکر والا یہ چاہتا تھا کہ یہ کام میں نہ کروں تو بہت اچھا. میرے جہنم میں جانا نہیں ہے کوئی دوسرا یہ کام کر لے. امام علی مقام کربلا کے میدان میں چکر لگاتے جاتے تھے اور یہ فرماتے جاتے تھے اے لوگوں کیا تم حسین بن علی کو قتل کرنے کے لیے جمع ہوئے ہو؟ اے لوگوں میں نے تم میں سے کس کی جان لی ہے کہ آج تم میری جان لینے کے لیے جمع ہوئے ہو؟ اے لوگوں نواز رسول کی توہین کرنے کے لیے تمہیں ہو میں نے تم میں سے کس کی توہین کی ہے کہ آج نبی کے نواسے کی توہین تم کر رہے ہو؟ اے لوگوں قسم خدا کی کھا کر کہتا ہوں مجھے قتل کرنے سے تمہیں سرخروئی حاصل نہیں ہوگی. تمہیں کامیابی نہیں ملے گی. قسم ہے خدا کی جس کے قبضے میں حسین بن علی کی جان ہے. اگر تم مجھے قتل کر دو گے تو تمہارے اندر خون دل کا دروازہ کھل جائے گا. قسمتیں اڑ جائے گی. بھائی چارہ ختم ہو جائے گا. اللہ کا عذاب نازل ہوگا. تمہاری جڑیں کاٹ دی جائے گی. بار بار چکر لگا رہے کیسے جا رہے ہو؟ اے لوگوں اپنے ہاتھوں کو میرے خون سے ملیر مت کرو ورنہ دنیا بھی برباد ہوگی آخرت بھی برباد ہوگی. کون آگے بڑھتا؟ اب ابن حجاج زبیری اور شبر لعین بار بار پکار رہا تھا جوش دلا رہا تھا آگے بڑھو بزدل مت بنو حسین سے مت ڈرو اس پر حملہ کرنے سے پیچھے مت ہٹو. ایمان کا ماری ہے باغی کو اس کی بغاوت کی سزا ملنی ہی چاہیے. یہ تین کتے آگے بڑھے خولی بن یزید سراج بن انس نخعی زرا ابن شریک تمیمی. یہ تین کتے یہ آگے بڑھے اور اپنی تیز تلواروں سے نیزوں سے آل رسول کو شہید کیا ہے. بزرگوں کس طرح شہید کیا اس کی تفصیل
بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں حضور کی دل آزادی کا ذریعہ نہ ہو۔ اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ ان کشین کتوں نے، دنیا کے مال کے لالچیوں نے سچے پیغمبر کو شہید کر دیا۔ کسی نے امام علی مقام کا رومان چھینا، کسی نے امام کی تلوار چھینی، کسی نے امام کے چپل چھینے، کسی نے امام کا قرآن چھینا تاکہ عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے جا کر دلیل پیش کرے کہ حسین ابن علی کو مارنے میں بھی شامل تھا۔ دیکھو حسین کا رومان میرے پاس ہے، حسین کا صافہ میرے پاس ہے، حسین کی انگوٹھی میرے پاس ہے، حسین کے چپل میرے پاس ہے، دلیل میں پیش کر سکے۔ 10ویں محرم کا دن تھا، جمعہ کا وقت تھا، سچے پیغمبر دشمنوں کے لڑنے میں خون کی ہولی میں نہا رہے تھے۔ دوسری جگہ جمعہ کے وقت میں خطیب مسجد کے محراب و منبر پر کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے تھے، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ جبکہ دنیا کی مسجدوں محراب و منبر میں حسن اور حسین کی تعریف تھی، حسین کی حمد بیان کی جا رہی تھی، جنت والوں کے سردار اہل سنت والجماعت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نبی کے جنت کے گلاب کے جو پھول ہیں وہی پھول کربلا کے میدان میں دھول ہے، خون ہے، وہی پھول۔ وقت کیسا آتا ہے، آل رسول کو کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا۔ لشکریان شام اس خیمے کی طرف بڑھا جس میں حضرت فاطمہ، سکینہ اور حضرت بانو، رباب اور لیلا امام حسین کی 2 بیویاں، ایک کا نام لیلا دوسری کا نام رباب، دونوں بیویاں تھی، حضرت فاطمہ سکینہ تھی۔ لشکریان شام آگے بڑھا، خیموں کے پردوں کو صاف کیا، آگ لگائی گئی، نبی کے نواسیوں کے سر پر سے لپٹا کھینچا گیا۔ نبی کی نواسیوں کی زندگی میں پہلا دن تھا کہ آسمان کی آنکھوں نے نبی کی نواسی کے سر کے بال دیکھے۔ آج تک نبی کی نواسیوں کا سر کھولا نہیں جاتا تھا، وہ پردے میں رہتی تھی۔ آج پہلا دن تھا، خیمہ جلایا، سامان لوٹا۔ اسی کو ایک شاعر نے کہا، خیمہ جلایا سامان لوٹا، وہ امام حسین سے پہلے تو جنت میں ہے۔ اے دنیا والو، اے یزیدی لشکر والو، تم نے امام کا خیمہ جو کربلا کی سرزمین پر تھا صرف وہی جلایا۔ جنت میں جو بنگلہ امام علی مقام کا ہے اس کو کون جلا سکتا ہے؟ خیمہ جلایا سامان لوٹا، وہ چاہے توڑا، گلستان چھوڑا، دیش سے بری ہے
میں اجڑا نہیں ہوں بسایا گیا، میں اجڑا نہیں ہوں بسایا گیا، اور مہمانی بھی بڑی عجیب تھی، استقبال بھی بڑا عجیب تھا، خود دعوت دے کر بلایا اور پھر بیٹھ گئے۔ کوفہ کے غدار خدا جانے کیسی ہے مقدر مقدر اور نماز نہیں چھوڑی آل رسول نے، کربلا کے سچے ہوئے میدان میں بھی۔ میں نے ہمارے مولا میں ایک مسجد دیکھی اثر کے وقت 10 محرم کو، تالا تھا، بالکل تالا تھا۔ تو میں نے کہا کہاں گئے تھے کہ سب کربلا میں گئے ہیں، بعد نمازیوں کی جگہ کربلا میں گئے ہیں۔ تو میں نے کہا باغی صاحب بھی نہیں ہے، باغی صاحب کیا امام صاحب بھی نہیں ہے، متولی صاحب بھی نہیں ہے، چاچا کہہ رہے تمہارے وہ سب کربلا میں گئے ہیں وہ سب۔ تو میں نے کہا تو نہیں گیا تو سب جانے والا ہوں، تو میرے کو کہا تمہارے چلنا ہے کربلا میں، میرے نہیں آنا تھا، تو جا دیکھو تمہارے چلنا ہے یہ کربلا۔ وہ سچی کربلا تھی کہ نماز نہیں چھوڑی، جو کہاں تھا جو دربار خدا وہی سر گیا، وہی سر گیا کو پایا ہے میں مردہ نہیں ہوں جلایا گیا، میں مردہ نہیں ہوں جلایا گیا، مجھے مسافر سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا، مہمان ستایا گیا، میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا، میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا۔ عورتیں قید کر لی گئی، یزیدی لشکر والوں نے اپنے لشکر کے جتنے لاشیں تھیں ان سب کو جمع کیا اور ان کی جنازے کی نماز پڑھی، شہدائے کربلا کی نماز کسی نے نہیں پڑھی۔ عمر بن سعد، خدا کی قدرت تو دیکھو کیا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص حضور کے جلیل القدر صحابی،
ہیں جو حضور کے ساتھ میں اور اللہ کے رسول کی حمایت میں تیر چلا رہے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص، لیکن ان کا بیٹا عمر بن سعد دیکھو تو آج یزیدی لشکر میں، مقدر دیکھو، یہی سال احد میں اللہ کے نبی کی طرف ہے، لیکن ان کا بھائی عتبہ جس نے پتھر مارا تھا حضور کو، وہ ان کا ہی تو بھائی تھا، سعد بن ابی وقاص کا عتبہ نے پتھر مارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضرت سعد کہتے تھے پورے احد میں مجھے کسی کی تلاش نہیں رہی سوائے عتبہ، کہ آج بھائی میرے قبضے میں آ جائے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارنے کا جواب دے دوں اور اس کا مزہ چکھا۔ وہ تو مقدر کی بات ہے، ایک ایسی مقدر ہوتی ہے اور ایک یہ بھی قسمت ہوتی ہے، بوسر کو ہدایت ہوتی ہے، بوسر یوں ہی رہ جاتا ہے، مقدر ہے۔ عمر بن سعد نے اپنے لشکر والوں کی جتنے مردے تھے، ان کو تو مردہ ہی کہا جائے گا، ان کو کہاں شہید کہا جائے گا، ان کی جنازے کی نماز پڑھی، شہدائے کربلا کی نہیں پڑی۔ جب یہ کربلا کے میدان میں سے چلے گئے، دوسرے دن غازریہ اور شفیہ جو پاس میں گاؤں تھے اہل بیت کو چاہنے والوں کے، وہ لوگ آئے اور انہوں نے شہدائے کربلا کی نماز ادا کی ہے اور ان کو دفن کرنے کا اہتمام کیا۔ اب یہ جو لشکر روانہ ہوا، حولی ابن یزید کے ہاتھ میں حضرت امام کا سر تھا، کوفہ میں آیا، عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں گیا تاکہ سر کی قیمت لے لو، حسین کا سر میں نے کاٹا ہے۔ کسی نے رومال کی قیمت، کسی نے چپل کی، کسی نے حضرت کے قمیص کی، یہ قیمت جو اصل میں جہنم کی قیمت ہے، جہنم کے انگارے ہیں، وہ قیمت لینے کے لیے کوفہ میں آئے۔ عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے حضرت کا کٹا ہوا سر تخت میں رکھا ہوا ہے، عبید اللہ کے ہاتھ میں بیض کی لکڑی ہے جو امام حسین کے دندان مبارک پر مار رہا ہے اور کہتا تھا ہنس کر، حسین دیکھ لیا تو نے یزید ابن امیر معاویہ کی مخالفت کا انجام، لکڑی سے ٹھیس مارتا تھا۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار میں تھے، ان سے یہ منظر دیکھا نہ گیا، وہ کھڑے ہوئے اور عبید اللہ کو للکارا، عجیب جملہ کر، کذاب ابن کذاب، فاسق ابن فاسق، تو آج اپنی ناپاک لکڑی کو ان پاک دندان کے اوپر مار رہا ہے، ہٹا اپنی ناپاک لکڑی کو ان پاک دانتوں پر سے، قسم خدائے پاک کی میں نے کئی مرتبہ دیکھا تھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین کے ہونٹوں کو بوسہ دیا کرتے تھے، ان دانتوں کو چوما کرتے تھے، ہٹا اپنی ناپاک لکڑی کو۔ دیکھو یہ ہے حسینی لشکر کہنے کا حق تو ان کو ہے، ڈرے بغیر، ڈرے بغیر، ان افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان الجائر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، سب سے افضل ترین جہاد یہ ہے کہ کوئی حق بات کہہ دی جائے اگرچہ ظالم بادشاہ کے سامنے ہی کیوں نہ ہو۔ عبید اللہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو گرفتار کر لو، زید بن ارقم کو پکڑا گیا اور عبید اللہ کے سامنے بھیجا گیا۔
بنا ہے وہ؟ کیا تیری اپنی ختمی یہ بنانی ہے جو حسین ابن علی کی ہوئی؟ اگر تو بڈھا فاصل العقل نہ ہو گیا ہوتا تو تیرا انجام بھی ابھی وہی کر کے بتاتا جو تیرے امیر حسین ابن علی کا ہوا۔ زید بن ارقم نے لعنت بھیجی، عبید اللہ کے چہرے کی طرف تھوکا اور کہا اللہ کی پھٹکار ہو تجھ پر کہ تو نے نواز رسول کے ساتھ یہ توہین کا معاملہ کیا اور آج مجھے موت کی دھمکی دے رہا ہو۔ قسم ہے خدا کی، اس مجلس میں میں کھڑا نہیں رہوں گا جس مجلس میں نواز رسول کی دانتوں کی توہین کی جائے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ حضرت زید بن ارقم یہ کہہ کر باہر نکل گئے اور کہا ہے کوفہ والو، اللہ کی لعنت ہو تم پر کہ تم نے ابن بنت رسول اللہ کے ساتھ غداری کا معاملہ کیا اور ابن مرجانہ کا ساتھ دیا۔ اے کوفہ والو، تم ابن مرجانہ سے اور یزید کے سرداروں سے سوائے برائی کے اور کچھ نہ دیکھ سکو گے۔ میں تمہاری مجلس میں رہنا نہیں چاہتا، یہ کہہ کر نکل گئے۔ عبید اللہ نے دیکھا حسین ابن علی تو کربلا میں شہید ہو گیا، مگر ساتھیوں کا جذبہ بھی باقی ہے، تو اس نے اعلان کیا کہ شہدائے کربلا کے کٹے ہوئے سروں کو نیزوں کی نوک کے اوپر رکھا جائے اور پورے کوفہ کے گلی اور بازاروں میں جشن منایا جائے۔ دیکھا جشن کس نے منایا تھا، جلوس کس نے نکالا تھا؟ شہدائے کربلا کے کٹے ہوئے سروں کو نیزوں کی نوک پر رکھا گیا اور کوفہ کی گلی گلی میں یہ جلوس نکالا گیا۔ حضرت امیر معاویہ کی اور یزید کی تعریف کی گئی، حضرت علی کو گالیاں دی گئی، حضرت امام حسن امام حسین کو گالیاں دی گئی اور جشن نکالا گیا۔ ہم بھی تو سوچیں کہ آج ہم کس کی نقل اتار رہے ہیں، حسینیوں کی نقل ہے یا یزیدیوں کی؟ سچ کہا کسی نے، ہم تو دور ہیں یہ دور ہے کہاں سے آئے، جیسی محلوں دولہے نکلتے ہیں، دلدل نکلتے ہیں، دلدل ذوالفقار نکلے گا جو لمبا بانٹا ہوگا اور تلوار اور لیمو لٹکایا ہوگا بھولہا اور اس کو اوپر نکلتا ہے۔ جب یہ حسین لشکر ہے اس میں کوئی یوں کرے گا ذوالفقار تلوار دیکھو اور اس کو گھمائے گا، کوئی چھاتی کوٹتا ہے اور چلاتا ہے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، کوئی کہتا یا حسین یا حسین ہم نہ تھے یا حسین یا حسین ہم نہ تھے ہم، تو بھائی کون کہتا ہے کہ اچھا ہے تو نہیں تھا کون اچھا ہوا جو اللہ تو سب سے پہلے امام حسین کو قبضے میں سونپ دیتا کہ لو بھائی یہ اوپر سے پوری لیے سب ختم اور پریشانی ختم ہو جائے گا، یہ جھگڑا ہی ختم کرو۔ میرے بزرگوں کیا کر رہے ہو؟ قاضیہ کس نے بنایا تھا؟ اور عجیب دلیل، قربانی کیوں کرتے ہو؟ جو دلیل ایک دلیل کہیں سے کھیلنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چاقو چلایا، خون کا ایک قطرہ یہ نہیں نکلا، صرف امتحان تھا، پھر بھی ہر سال قربانی کرتے ہو، قربانی کی یاد تازہ کرتے ہو، تو آل رسول نے کربلا کے میدان میں پورے جسم سے خون کے قطرے بہے، جسم زخمی ہو گیا، ان کی یاد تازیے بنا کر ہم نہ بنائیں
قربانی چاہیے تو دلیل کیسی ہے؟ وہ قربانی خلیل اللہ کی اور ذبیح اللہ کی یاد تازہ کرنے کے لیے، تو پھر 10 محرم کے تعزیے بھی آنے رسول کی قربانی کی یاد منانے کے لیے ہے۔ اس کا جواب سیدھا سورت والے بھی جواب دے سکتے ہیں، اس میں کوئی شیخ الحدیث صاحب کی بھی ضرورت نہیں ہے جواب دینے کے لیے۔ آپ کے سورت کا کوئی معمولی دیندار ہے وہ بھی جواب دے سکتا ہے۔ قربانی کرنے کا تو حکم قرآن اور حدیث میں موجود ہے، اس لیے قربانی کر رہے ہیں۔ تعزیے بنانے کا حکم ہے 98 پارے میں، نہیں شاید 70ویں پارے میں ہوئے گا، تو نہیں یار 17 میں نہیں 21 میں ہوئے گا۔ اچھا ڈھونڈو ذرا دیکھو 22 میں ہوگا۔ چلو حدیث میں بخاری شریف میں، ترمذی شریف، مسلم شریف، نسائی شریف، تعزیے کس نے بنائے؟ ہمارے مذہب میں عمل کو یہ شکل بنانا اور نقشہ بنانا اور اسی کو اصل سمجھنا اور اسی کے سامنے گشت لگانا اور چکر لگانا اور اس کے نیچے لوٹنا، اپنے بدن کو لوٹانا، بچوں کو لوٹانا، یہ ہماری شریعت میں جائز ہی کہاں ہے؟ تو اس کا جواب پھر عجیب نکالا گیا کہ شہادت امام حسین کی وہ تو چونکہ حضور کی وفات کے بعد میں ہوئی، اور حضور کی وفات پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آنا بند ہو گیا، لہذا وحی کا نزول بھی بند ہو گیا، اور امام علی مقام کی شہادت بہت بعد میں ہوئی، تو اگر وحی نازل ہوتی تو تعزیہ بنانے کی وحی آ جاتی، دیکھو وہ تو وحی نہیں تھی۔ تو چلو اس کا جواب بھی سورت والے بھی دے سکتے ہیں، شیخ الحدیث صاحب کے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا جواب بھی آسان ہے کہ اللہ کے لاڈلے نبی وفات پا کر دنیا سے گئے تو کیا ہم کو کوئی نمونہ دے کے نہیں گئے؟ دے کر تو گئے صحابہ ہے نا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ۔ خلفاء راشدین تم پر لازم ہے میری سنت پر چلنا، میرے خلفاء کی سنت پر چلنا، میرے خلفاء کا شہر کی سنت، ان کی سنت پر چلنا لازم، ان کی سنتوں کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ ایک اور حدیث میں میرے آقا نے فرمایا بنی اسرائیل میں 72 فرقے اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے۔ تو صحابہ نے پوچھا وہ ایک جماعت جو جنت میں جائے گی وہ کون تھی؟ تو میرے آقا نے فرمایا مسلمانوں کی وہ جماعت جو میرے صحابہ کے طریقے پر زندگی گزارے، جو میرے صحابہ کے مولانا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر زندگی گزارے، وہ جماعت جنت میں جائے گی اور نجات پا جائے گی۔ تو صحابہ تو تھے اس زمانے میں، تو اگر تعزیے بنانے جائیں چلو صحابہ نہیں تو اولیاء کرام کہتے ہیں، حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، میرے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری سنجری چشتی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ صاحب کہتے، بزرگان دین کہتے، نہیں کہا ہم تو دولہے کہاں سے آئے، اس طرح لوگوں کو تم ہم سے ہٹاتے ہو،
ایسی شاندار ہوتی عمر ہو گئی ہوتی اس میں ہجرا بھی آتا تھا بزنس کھیلنے کے لیے وہ خود ہجرا ہاتھ تھا مگر کھانے میں کیا کرا تھا اور چشمہ گوگل اور لال گال اور دیکھنا گھر پر اور گھوم رہا ہے اور اس کے سامنے بھی نقل اتاری جا رہی ہے کیا امام علی مقام کی روح خوش ہوتی ہو میرے پیارے کیا یہ آنے رسول کی محبت کی دلیل ہے یہ کام کرنا جو یہی دینے کیے تھے ہم تو دور ہے تھے یہ روز کہاں سے آئی